عثمان غنی ساتھ ہوتے، لیکن رب کو بھی اس بات کا علم تھا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد نقل کفر نباشد، لوگ یہ کہیں گے ابو بکر کے مسلمان ہونے پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے، عمر کے مسلمان ہونے پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا چپ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں، نبی پاک جنت میں لیٹے ہیں، ساتھ ابو بکر کو لٹاؤں گا، نبی پاک جنت میں لیتے ہیں، ساتھ عمر کو لٹاؤں گا۔ یا اللہ، مولا علی کے ساتھ بھی نہیں ہے، جناب عثمان کے ساتھ بھی نہیں ہے، فرمایا مولا علی کو ماننے والے یہ کہتے علی بھی ہمارے ہیں، نبی بھی ہمارے ہیں، وہ تو پھر بک بک اور کرتے، فرمایا یار کے ساتھ ان کے دونوں یاروں کو لٹا کے کائنات کو بتاؤں گا، جو ابو بکر کو بھونکے گا خیال کرنا وہ کہاں لیٹا ہوا ہے، عمر کو بھونکے گا خیال کرنا وہ کہاں لیٹا ہوا ہے، فرمایا قیامت تک جو جو محمد کا حیا کرے گا ابو بکر کا بھی کرے گا، عمر کا بھی کرے گا۔ جنت کا ٹکڑا ہے بھائی، جس نے نہیں دیکھا اللہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ ریاض الجنہ ہے، یا اللہ جو بولے مدینہ المنورہ کی زیارت کرا، اسے باب السلام دکھا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہاں جا کر دیکھے کہ نظارے کتنے ہیں۔ میں ایک اور بات عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ جناب ابو بکر بھی ہیں، جناب عمر بھی ہیں، اب 70,000 ملائکہ کیا کرنے آتے ہیں؟ درود پڑھنے آتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ کیا کرنے آتے ہیں؟ سلام پڑھنے آتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ آتا ہے پھر اس کی باری نہیں آتی، ارے 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں۔ فرمایا جو جو رحمتیں نبی پر برسیں گی، میں کہتا ہوں ساری دلائل اور مناظرے باس مباحثے کو چھوڑ دیں، صرف اتنا اگر عقل ہو نا بندے کو تو اتنا ہی سمجھ لے کہ یار وہ لیٹے کہاں ہیں اور کس کے ساتھ لیٹے ہیں۔ ایک مولوی صاحب وہ گفتگو کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی دیہات میں گیا، وہاں پر نا ایک میرا دوست تھا، محب تھا، میرا یار تھا، میں پروگرام سے ہو کر میں اس کے گھر چلا گیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے دیہات کے اندر وہاں پہ گھروں کے باہر یا گھر میں رکھوالی کے لیے کتے باندھتے ہیں، اور وہ کتے ایسے نہیں ہوتے جو یہاں پر کتے ہوتے ہیں شہروں میں، ایتھے نالو لنگ جاؤ تو انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لنگیا کہ نہیں لنگیا، اتھے دے کتے کوئی سپیشل قسم دے کتے انہوں نے رکھے ہوندے نے، اور وہ رکھوالی کے لیے اپنے مال جان کی رکھوالی کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں گیا وہاں پر، تو میں جب اس دوست سے ملنے کے لیے گیا، گھر کے باہر نا کتا باندھا ہوا تھا، تو اس نے مجھے دیکھا، اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ادھر سے میرے دوست کو پتا چلا، وہ گھر سے باہر نکلا، اب کتا بھونکتے بھونکتے جو اس نے رسی ڈالی ہوئی تھی گلے میں اس کو تڑوایا، اس کو توڑ کے دوڑا میری طرف۔ وہ کہتے ہیں ادھر سے جو میرا دوست تھا وہ باہر نکلا اور وہ بھی دوڑا میری طرف، کتے کے آنے سے پہلے اس دوست نے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کتے کے آنے سے پہلے دوست نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ جو کتا بھونک رہا تھا، جس نے رسا توڑ کے، وہ زنجیر توڑ کے اس کو کاٹنے کے لیے دوڑا، ابھی وہ قریب نہیں پہنچا تھا، اس کتے کا جو مالک تھا وہ جب قریب پہنچا دوست کے، اس نے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگایا وہ جو کتا کاٹنے کے لیے آیا تھا،
وہ قدموں میں بیٹھ گیا، وہ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا، کیونکہ وہ سادہ لوگ تھے دیہات کے، کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا بھائی یہی کتا ابھی تو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا تھا، اس نے اپنی رسی بھی توڑی یا زنجیر وہ بھی توڑی، یہ کاٹنے کے لیے میری طرف دوڑا، لیکن جب آپ مجھ سے ملے، گلے لگایا، آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی، جب آپ نے گلے لگایا تو یہ کتا بجائے کاٹنے کے دم ہلانے لگا۔ پتہ ہے اس وڈیرے نے اور چودھری نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور اصل وجہ یہ ہے پہلے اسے پتہ کوئی نہیں تھا، پہلے اسے پتہ کوئی نہیں تھا، اب جب میں نکلا ہوں چونکہ میں اس کا مالک ہوں، میں نے آپ کو گلے سے سینے سے لگایا، اسے پتہ چل گیا یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، اسے پتہ چل گیا یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بندہ اس کا دوست ہے۔ کہا سنو کہ اس کتے میں اتنی عقل ہے، اسے پتہ ہے مالک کون ہے، مالک کا دوست کون ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ سبحان اللہ، محبت سے کہیں۔ کہا اس کتے کو پتہ ہے مالک کون ہے، مالک کا دوست کون ہے۔ کہا اس کتے کو پتہ ہے کہ جو مالک کی باہوں میں آ جائے پھر اسے بھونکا نہیں کرتے، جو مالک کی باہوں میں آ جائے اسے بھونکا نہیں کرتے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ عرض کرنے لگا ہوں لوگوں، کتے کو اتنا شعور ہے کہ جو مالک کے پاس آ جائے اسے بھونکتے نہیں۔ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ابو بکر کس کی باہوں میں ہے، عمر کس کی باہوں میں ہے؟ اس کتے کو بھی پتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی سی کتے سے عقل لے لیتے، وہ کہتا ہے نہیں۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں مزے کی آ گئی، آپ چلے جائیں نا دیہات میں، یہ جو کتا ہے کتا، اب دیہات چلے جائیں تو جب آپ جائیں گے پہلے اسے پتہ نہیں ہوتا، اب وہ جو آپ کا دوست ہے، یار ہے، سجن بیلی جو بھی، وہ آپ کو لے کے گھر گیا، کتے نے دیکھا کہ یہ تو میرے مالک کا دوست ہے، پہلے اگرچہ وہ بھونکا ہوگا، جب اسے پتہ نہیں، جب پتہ چل گیا اس کے بعد جتنے دن رہے، مالک کہتا ہے بھائی جان اگر رات کو بھی کہیں جانا ہے تو چلے جانا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا یہ کتا ضرور ہے پر رات کے اندھیرے میں بھی اسے پتا ہے یہ میرے مالک کا دوست ہے۔ یہ جو کتا ہوتا ہے کتا، ایک تو اپنے مالک کے دوستوں کا حیا کرتا ہے، دوسرا اپنے مالک کی گھر والیوں کا حیا کرتا ہے۔ اس کتے کو پتا ہے بھائی کہ یہ میرا مالک ہے، یہ اس کا دوست ہے، یہ اس کی بیوی ہے، اور کتا جو ہوتا ہے وہ مالک کے بچوں کا بھی حیا کرتا ہے۔ کتا مالک کے یاروں کا بھی حیا کرتا ہے، مالک کے گھر والوں کا بھی حیا کرتا ہے، مالک کی بیویوں کا بھی حیا کرتا ہے، بال بچوں کا بھی حیا کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر تجھے عقل نہیں ہے تو اسی سے لے لے، وہ کتا ہو کے اتنا سمجھتا ہے مالک کون ہے، یار کون ہے۔ منبر رسول پہ بیٹھ کے کہنے لگا ہوں 14 صدیاں گزر گئی، اگر ابو بکر سچے نہ ہوتے، عمر سچے نہ ہوتے تو ساتھ لیٹے نہ ہوتے۔ محمد عربی نے ساتھ لیٹ کے بتایا اوے ان کا حیا نہیں کرنا تو محمد کا ہی حیا کر لو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی کے ساتھ لیٹے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آج اگر کوئی بندہ چلا جائے، ایک عقیدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، باب السلام سے جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں نا، داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی آپ اگر نگاہ اوپر کریں نا تو اوپر لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ۔ سن 1900
24-25 کے بعد ہوا ہے سب کو چینج۔ مجھے بتائیں یہ جو پچھلے گزرے ہیں 13 صدیاں، ان 13 صدیوں میں مدینے میں کون تھا؟ سارے سنی تھے۔ یہ اس کے بعد یہ 1 صدی کے قریب ہوا ہے جو کام سارا خراب ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، باب السلام سے اب داخل ہو، اوپر لکھا ہو یا رسول اللہ، اب سلام کریں آقا کی بارگاہ میں، صدیق اکبر کی بارگاہ میں، عمر کی بارگاہ میں سلام کر کے یوں، جو سلام کرنے والے ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک تمبو سا لگایا ہوا ہے، آپ یوں چلے جائیں۔ جب باب السلام سے ادھر باہر نکلیں گے نا تو باہر نکلتے ہوئے پتہ ہے کیا جملے لکھے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ داخل ہوں تو بھی یا رسول اللہ، نکلیں تو بھی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر لیٹے ہیں جو جنت کا ٹکڑا ہے، اور کسی کے بکواس کرنے کی وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جنت کا ٹکڑا نہ رہے، بولے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بس بندے کو اتنی حیا کر لینی ہے چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کی جماعت ہے، قریب گئے، کہا کہ میں آ جاؤں۔ یہودیوں کی جماعت اور ان کا بہت بڑا عالم تھا، ان سے تقریر کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ میں آ جاؤں، نے کہا آ جائیں۔ آپ اس مجلس میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ جو ان کا جو بڑا عالم ہے یہودیوں کا، تورات انجیل پڑھنے والا، وہ اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، قرآن کے خلاف بک بک کر رہا ہے۔ آج بھی جو یہودی عیسائی ہیں نا، سب کو دعوت فکر ہے کہ مسلمان ہو جائیں، سب کو، اس لیے کہ قرآن کے آنے کے بعد اب نئی کتاب نہیں آنی، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ حضور آخری نبی ہیں، کتاب آخری کتاب ہے، بس اب قیامت تک میرا نبی ہوگا اور نبی پاک کی کتاب ہوگی، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ صدیق اکبر گئے، یہودیوں کا عالم، وہ جو بڑا عالم تھا، اپنے آپ کو بڑا، اس نے جو بھی جبہ شبہ پہنا ہوا تھا، اس نے گستاخی کی کہ اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، ہم غنی ہیں، وہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، گستاخی کی۔ صدیق اکبر کو دیکھیں، اور میرے پاک نبی فرماتے ہیں میری پوری امت میں سب سے زیادہ رحم دل بندہ دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لو۔ اب جب ایسی بات آ جائے تو پھر رحم دل کا فیصلہ سنیں۔ صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، پتہ ہے کیا کیا صدیق اکبر نے؟ آپ کھڑے ہوئے، غصہ آیا، اور جو ان کا بڑا عالم تقریر کر رہا تھا، دے مارا تھپڑ اسے۔ یہ کس نے مارا؟ جو سب سے زیادہ رحم دل ہے، میرے پاک نبی کی امت میں تھپڑ مارا صدیق اکبر نے، اور تھپڑ مار کے کہا تیری یہ جرات، تو رب کے بارے میں ایسے الفاظ کہے۔ آپ نے تھپڑ مارا، وہاں سے چلے ہیں، یہودی سارے اٹھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ابو بکر نے تھپڑ مار دیے۔ تو انہوں نے جو کچھ بندے نہ ہونے کہا بندے والی تقریر کرنی سی نا، بندے والی تقریر کردہ تے تھپڑ نہ پہندا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو نے الفاظ کون سے کہہ دیے۔ صدیق اکبر تھپڑ مار کے چلے آئے، اب وہ سارے یہودی ان کے خطیب سمیت میرے پاک نبی کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، برول مانتے تو نہیں تھے، ان کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ فیصلہ فرماتے ہیں اس لیے ہمارا فیصلہ فرمائے۔ حضور نے فرمایا کون سا فیصلہ؟ وہ کہنے لگے آپ کے صاحب صدیق اکبر نے تھپڑ مارا ہے ہمارے خطیب صاحب کو۔ میرے پاک نبی کو پتا تھا ابو بکر ویسے نہیں مارتا، غلط بات تو ابو بکر کرتے ہی نہیں ہے، بلکہ جو کہہ دیں اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا ابو بکر یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں؟
عرض کی آقا بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھپڑ مارا، حضور مارا، کیوں مارا؟ یا رسول اللہ گستاخی کی ہے اللہ کی، اور میں آپ کا یار ہو کے یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کا یار ہو کے یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی گستاخی کرے۔ اب وہ جو ظاہر بڑے چلاک تھے، تیز تراز تھے وہ یہودی، انہوں نے کہا جی ہم نے ایسی بات کوئی نہیں کی، صدیق اکبر ایسے لگے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، ہم نے تو کوئی بات نہیں کی۔ آئے ہائے، صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب یہ الفاظ کہے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، جو میں نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میرے نبی کی بارگاہ میں ان یہودیوں نے کہا اگر یہ سچا ہے تو اسے کہیں کہ گواہی دے، گواہ پیش کرے، گواہ ہے تو بتائے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کہنے لگے آقا جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پہ ہے، آپ کا فیصلہ جو بھی ہوگا ابو بکر کی سر آنکھوں پہ ہے، لیکن آقا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے نبی سے ان یہودیوں نے کہا اب یہ گواہ لائیں، اگر ابو بکر سچے ہیں تو گواہ پیش کریں۔ صدیق اکبر نے کہا آقا میرے پاس گواہ نہیں ہے، رب نے کہا دیکھا محبوب کو، فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر ابو بکر کی عظمت کا معاملہ آ گیا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہی نہیں ہے ویسے، اوے ڈھیلے سبحان اللہ بولے ہو قسم خدا دی۔ صدیق اکبر کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، رب نے کہا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا قول الذین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب سے کہہ دے پیارے محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں یہودی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ابو بکر سچ بول رہا ہے۔ وہ آیت کیسے ہے آپ سب؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ پارہ نمبر 4 ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر آج صدیق اکبر کی شان کا معاملہ ہے، پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ ہم سلام کرتے ہیں مولا علی کو کہ جن کی عظمت کی باری آئے تو جبریل آ جائیں، کہتے ہیں سبحان اللہ محبت سے۔ سلام کرتے ہیں سیدہ کائنات کو جن کی عظمت کی باری آئے تو جبریل آ جائے، سلام کرتے ہیں حسن مجتبیٰ کو جن کی عظمت کی باری آئے تو جبریل آ جائے، سلام کرتے ہیں امام علی مقام کو جن کی عظمت کی باری آئے تو جبریل آ جائے۔ زمانے نے یہ منظر دیکھا نہیں، صدیق اکبر نے کہا آقا میرے پاس گواہ نہیں ہے، جبرائیل نے آ کے بتایا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے گواہ نہیں ہے تو کیا ہوا، خود خدا کہتا ہے میں گواہ ہوں، صدیق بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ جن کی گواہی خود خدا دے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا 360 درجے ہیں نیکیوں کے، میرے پاک نبی نے فرمایا جس میں ایک درجہ پایا جائے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان 360 میں سے کوئی مجھ میں بھی آئے؟ بات کرنے والے صدیق اکبر کے اسلام پہ سن لو، جس سے ابو بکر ناراض ہوں گے خدا بھی ناراض ہوگا، مصطفیٰ بھی ناراض ہوں گے، اور جس سے ابو بکر خوش ہوں گے خدا بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کیا آقا کیا ان درجوں میں سے کوئی مجھ میں بھی پایا جاتا ہے؟ صحابہ کا مجمع تھا، میرے پاک نبی نے کہا ابو بکر تو ایک درجے کی بات کرتا ہے، وہ 360
سارے کے سارے ذات صدیق اکبر میں پائے جاتے ہیں۔ تو جو بندہ نیکی کرے یہدی الی الجنہ، وہ نیکی اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ تو جو سراپا سچائی ہو، اس ابو بکر کا مقام یا خدا جانتا ہے یا پیارے مصطفیٰ جانتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پر بھی حضرت سیدنا صدیق